اعتکاف تین طرح کے ہوتے ہیں. اعتکاف واجب ہوتا ہے. کوئی آدمی کیوں کہے کہ اگر میرا بڑا کام ہو گیا تو کسی دن میرا اعتکاف ہوگا. اس کو کام ہو گیا تو اس کے لیے پورے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہے, ضروری ہے. یہ کیا اعتکاف کی نیت کی ہے, پورے دن کا کرنا پڑے گا. نیت کے خلاف کرنے کی وہ اعتکاف نفل ہوتا ہے. آدمی جتنے دن کا چاہے زیادہ سے زیادہ بھی نیت کر سکتا ہے. نبی وقت کے لیے اعتکاف کو نیت کرتا ہو, اب تھوڑا چاہے کم وقت کے لیے اعتکاف کو نیت کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکابرین کے معمولات میں لکھا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آئے کرتے تھے وقت بھی اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے تھے کہ جب تک تو روزہ اتنی دیر تک اعتکاف ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نمازیں پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, استغفار پڑھتا ہے, تو کام ہوتا ہی ہے. لیکن اتنی دیر تک مسجد میں رہتا ہے تو اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا. چونکہ جب ہم مسجد میں آیا کریں تو نبی کا اعتکاف سے ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ جب تک کہ مسجد میں رہوں گے اعتکاف رمضان المبارک میں آمین آپ کو بتاتا ہے یعنی اگر پوری بستی میں کسی نے بھی ایک اعتکاف کر لیا اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پوری بستی گناہگار ہو اعتکاف سنت ہوتا ہے اور 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہونے سے پہلے آپ کو مسجد آ جانا ہے. جو حضرات سنت اعتکاف کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ آپ افطار کو ہونے سے پہلے آپ کی نیت سے آ جائیں گے. حالانکہ افطار کے وقت سے پہلے ہے اعتکاف جب بندہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو یوں سمجھو گویا کہ وہ سارے گھروں کو چھوڑ کر کریم آقا کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے. کہ جیسے کوئی آدمی کسی امیر غریب کے مالدار کے دروازے پہ جائے اور مستقل دروازے پہ آواز لگاتا رہے, دروازہ کھٹکھٹاتا رہے, پکارتا رہے, تو اگر مالک نہ بھی دینا چاہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. وہ لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت زیادہ پریشان ہے, بیچارہ بار بار آوازیں لگا رہا ہے, انہیں درد کے ساتھ آواز لگا رہا ہے, چلو کچھ مدد کرنی چاہیے. تو وہ جو آدمی اعتکاف کے لیے آتا ہے تو گویا کہ وہ بھی کریم آقا کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے. تو جب دنیا والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں, پسیج جاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کریموں سے دعا کریں گے. وہ سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے, وہ ہمارا خالق و مالک و ہمارا رازق ہے. وہ تو اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے. رحمت بہانے اللہ کی رحمت کو تو نوازنے کے لیے انتظار کرتا ہے. نوازتا ہے تو کتنا نوازتا ہے کتنا شکر. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعتکاف کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والے کے بارے میں وَيَعْتِكُ الْقُلُوبَ وَيُجْوَارَكُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. تو آدمی اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے, اور جو نیک کام کرنے والے لوگ باہر نیک کام کر رہے ہیں ان کے نیک کاموں کے برابر اس طریقے کو بیٹھے ہوئے. جب آدمی اعتکاف کے لیے اللہ کے در پر آ جاتا ہے, جب آ جاتا ہے تو بدنظری سے محفوظ رہتا ہے, غلط دیکھنے سے محفوظ رہتا ہے, غلط بولنے سے محفوظ رہتا ہے, غلط گناہوں سے محفوظ رہتا ہے, اور دوست والی برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے. وہ اعتکاف کا پہلا فائدہ اللہ کے نبی نے کیا ہوا یہاں پہ گناہ سے اس کا فائدہ بیان فرمایا وَيُوجِدُ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا.
اس بندے کو ساری نیکیوں کا اجر و ثواب یقین ملتا رہتا ہے تو وہ وہاں پہ اطاعت کرتا ہے۔ مثلا یہ آدمی اعتکاف میں آ گیا، اب کسی بیمار کی بیدار پرسی کے لیے غیر خیریت کے لیے اس کو گھر نہیں جا سکتا ہے، باہر ہوتا تو چلا جاتا، اب نہیں جا رہا ہے، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو یہی بیٹھے بیٹھے اس کو بیمار کی عیادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بندے کا انتقال ہو جائے، اس کے گھر تعزیت کے لیے نہیں جا سکتا، اللہ کی طرف سے یہی بیٹھے ہوئے اس کو تعزیت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے۔ کسی کا انتقال ہو رہا ہے، جنازے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا، لیکن اس کو یہی بیٹھے ہوئے جنازے کی نماز پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے۔ یہ بندہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے کسی جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا ہے، کسی کو قبر میں نہیں اتار سکتا ہے، کسی کو مٹی نہیں دے سکتا ہے، حالانکہ اس سارے اعمال پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ اعتکاف کی وجہ سے ان نیک کاموں سے رک رہا ہے، مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہی بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سارے کاموں کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ آدمی ایک عبادت اعتکاف بھی کرتا ہے اور دسیوں عبادتوں کا ثواب اسے مفت میں ملتا رہتا ہے اس اعتکاف کی وجہ سے۔ بھائیو، یہ اعتکاف کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ کوئی سستی عمل نہیں ہے، بہت اونچا اور بہت پیارا عمل۔ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اسے اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کے لیے قرآن پڑھنے کا، درود شریف پڑھنے کا، کلمہ طیبہ پڑھنے کا اور رب سے مانگنے اور گڑگڑانے کا اور شب قدر کو حاصل کرنے کا بہت عمدہ موقع کو حاصل ہوتا ہے۔ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اس کی بے شمار فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ شب قدر کے بندے کو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے جو بندہ اعتکاف میں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ شب قدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس مبارک رات میں فرشتے اور خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دنیا میں یہ رات تو سراپا سلام اسلام کی ہے، یہ تو خیر ہی خیر ہے، اور یہ رات غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک برابر یہ رات ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کہ جو آدمی شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے لیے، ثواب کی نیت کر کے اللہ کی عبادت میں اس رات کو گزارتا ہے، اس کے پچھلے تمام چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جب بندہ اعتکاف میں آتا ہے، اسے یہ شب قدر خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، اسی لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ رات کو اللہ کی عبادت کر ہی لیتا ہے، اور عبادت کی نیکی نہیں کرے گا، اس کا سارا یہاں اس کا رہنا، یہاں اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا، ساری چیزیں عبادتوں میں شمار ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو خود بخود یہ شب قدر کی بنیاد حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اعتکاف میں جو نیک کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یہ تو نیکی ہے ہی، یہ تو عبادت ہے ہی، لیکن وہ کھانا کھاتا ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے، وہ پانی پیتا ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے، وہ آرام کرتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ سوتا رہتا ہے، سوتا ہوا بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، کہ وہ دنیا کے سارے جھمیلے سے الگ ہو کر، وہ دنیا والوں سے الگ ہو کر غریب آقا کے در پہ آگے پہنچتا ہے، وہ غریب آقا کے در پہ آ گیا ہے، اس لیے اس کا سونا کی عبادت میں شمار ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم دنیا کے لیے نہ جانے کتنا وقت نکال لیتے ہیں، کاروبار کے لیے مہینوں مہینوں کا سفر کر لیتے ہیں، دنیا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر وار کو اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا اتنے بڑے انعام کے لیے ہم 10 دن کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اتنی بڑی فضیلت کے لیے اپنے بیوی بچوں سے دور نہیں ہو سکتے؟ آدمی تو ہمیں اس کا انتظام فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کا انتظام کرنا چاہیے۔
مسئلے میں امت مسلمہ کی بڑی لاپرواہی ہوتا ہے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے وہ دو چار لوگ بس اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ اتنی بڑی فضیلت ہے 50 لوگ اعتکاف کرتے ہیں. لیکن ہم کو 10 سال 8 تو ہو سکتے ہیں. اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث میں ہے من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث قنادق. کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں گاڑ فرما دیتے ہیں اور ہر خندق کا فاصلہ آسمان سے خدمت کے لیے. تو جب ایک دن کا اعتکاف کرنے کا اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا انعام ہے تو جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کا کس قدر انعام ہے. اس لیے سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اعتکاف کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور جو حضرات سنت اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو آج اس پر روزہ ہے تو افطار کے وقت سے پہلے کمیٹی میں تشریف لے آئے. بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے جلدی بازی میں آدمی ضروری کپڑے ساتھ لانے چاہیے نہیں لا پاتا ہے کسی طرح نہیں لا پاتا ہے. اس طرح عورت چھوڑ چھاڑ کر پہلے آ جائے اور پھر کے کسی بازی نہیں کرے تو اپنے سامان کا ہر بات میں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے گا ہمارا کو آمین. وآخر دعوانا